الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الباقين في عزاء الحسين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة لمن الخاسرين۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور احدیت میں صمدیت میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے اہل بیت علیہم السلام کے حضور اقدس میں ہم گناہگار خطاکاروں کے طرف سے درود و سلام کے تحائف تحفتاً نظرتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد، چونکہ ایام عزاداری ہے، آج حضرت شہزادہ قاسم کی شہادت کا دن ہے، لہذا اس دن کے حوالے سے اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت امام محمد مہدی کے حضور میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس محفل میں میں نے اپنے موضوع سخن کو، عنوان کو، ٹاپک کو طریقہ اسلام اور ہم لیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع پر لب کشائی کرنے کے بعد قصے کی طرف جانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن من آتا ہے عربی زبان میں، عربی گرامر میں من، جو کوئی بھی، چاہے ایسا ہو، چاہے سدے ہو، چاہے بغدل ہو، جو کوئی ہو، وَمَن جو کوئی بھی، یبتغی ابتغاء کریں، تلاش کریں، سلیکٹ کریں، غیر الاسلامی دیناً اسلامی کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو، اس طور و طریقے کو قبول نہیں کرتا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ طریقہ اسلام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا طریقہ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کسی دوسرے طریقے کو اپناؤ گے، اپنے زندگی کے اپنے لائف سٹائل گزارنے کے لیے تم انتخاب کرو گے، تم سلیکٹ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ طور و طریقہ لائف سٹائل پسند نہیں ہے، قبول نہیں کرتا اللہ، اور آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں سے ہوگا۔ تو طریقہ اسلام کیا ہے؟ طریقہ اسلام رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی طریقہ اسلام ہے، علی المرتضیٰ کی زندگی طریقہ اسلام ہے، حسن مجتبیٰ کی زندگی طریقہ اسلام ہے، حسین مظلوم کربلا کی زندگی طریقہ اسلام ہے، زین العابدین کی زندگی طریقہ اسلام ہے، امام محمد باقر کی زندگی طریقہ اسلام ہے، جعفر الصادق کی زندگی طریقہ اسلام ہے، یا کے بعد دیگر حضرت امام محمد مہدی تک کی زندگی طریقہ اسلام ہے، ان کی فرامین طریقہ اسلام ہے، ان کی سیرت طریقہ اسلام ہے، صحابہ کی سیرت طریقہ اسلام ہے۔ اگر تم صحابہ کی زندگی کو چھوڑ کر، اہل بیت اطہار کی زندگی کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی زندگی کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی لائف سٹائل کو چھوڑ کر کسی دوسرے لائف سٹائل کو تم اختیار کرو گے، کسی مغربی لائف سٹائل کو تم اختیار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور تم آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج ذرا آپ اپنے اعضاء و جواری پر دیکھیں، کربلا میں 3 گروہ تھے، ان 3 گروہ میں سے ایک گروہ کامیاب۔ پہلا گروہ وہ گروہ تھے جنہوں نے حسین مظلوم کربلا کو کربلا میں جانے سے منع کیا تھا،
رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معزز ترین محترم ترین صحابہ کرام تھے جنہوں نے حسین مظلوم کربلا کو کربلا جانے سے روکا تھا، کربلا کے معرکے سے روکا تھا، کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا وہ لوگ؟ انہیں کس چیز نے روکا؟ انہوں نے کسی کو اپنے مال و متا نے روکا، کسی کو نفس امارہ نے روکا، کسی کو اولاد نے روکا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ یہ گروہ بھی کامیاب نہیں ہوا، یہ گروہ بھی کامرانی میں کے ترقی کے راہ پر گامزن نہیں ہوا، ان لوگوں کو بھی فلاح نہیں پایا ان لوگوں نے بھی۔ دوسرا گروہ وہ گروہ جنہوں نے حسین مظلوم کربلا خامس آل ابا کے قتل میں، حسین کی قتل میں شریک تھے۔ حسین کے مد مقابل میں کیوں آیا کربلا میں؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حسن و حسین مظلوم کربلا خامس آل ابا حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر سواری کرتے تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر نے الحسین من و انا من الحسین فرمایا تھا؟ ان کو پتہ تھا۔ ان کو کس چیز نے حسین مظلوم کربلا کو قتل کرنے پر مجبور کیا؟ ان کو کس چیز نے حسین کے مد مقابل میں بلایا؟ ان لوگوں کو کس چیز نے حسین مظلوم کربلا اور خامس آل ابا کے قافلے کے مد مقابل میں کھڑا کیا؟ کسی کو مال و متاع، کسی کو نفس امارہ، کسی کو خواہش نے حسین مظلوم کربلا کے مد مقابل میں کھڑا کیا، کسی کو مال متاع نے حسین مظلوم کربلا کے مد مقابل میں کھڑا کیا، تو کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ آج اور ان میں سے تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا گروہ وہ گروہ ہے جنہوں نے فلاح پایا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جن کے آج بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں محفلوں میں، جن کے آج بھی ہم نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے خواہشات کو پاؤں تلے رون دیا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے مال و متاع کو چھوڑ دیا، حسین مظلوم کربلا کو انتخاب کیا۔ انہوں نے طور طریقہ اسلام کو انتخاب کیا، نہ کہ غیر اسلامی طریقے کو۔ آج ہم بھی دیکھیں، آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں عزیزان، کیا آج امام محمد مہدی علیہ السلام سے ہم ملاقات نہیں کر پاتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم امام محمد مہدی سے ملاقات نہیں کر پاتا؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مظلوم کربلا کے نقش قدم پر نہیں چلتے؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نہیں چلتے؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اہل بیت کی سیرت پر نہیں چلتے، صحابہ کرام کی سیرت پر نہیں چلتے؟ ہمیں پتہ لگانا پڑے گا، کہیں ہم بھی خواہش کے پجاری تو نہیں؟ کہیں ہم بھی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پانے والے لوگوں میں سے تو نہیں؟ کہیں ہم بھی مال و متاع کی وجہ سے تو نہیں کر رہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج محرم میں اہل بیت ہمیں یاد آ جاتا ہے، اہل بیت کے عید کے محفلوں میں ہمیں اہل بیت یاد آ جاتا ہے، باقی دنوں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت ہے یا نہیں ہے، باقی دنوں میں علی کا پتہ ہی نہیں ہے، باقی دنوں میں حسین مظلوم کربلا کا پتہ ہی نہیں ہے، باقی دنوں میں علی اکبر کا پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو، باقی دنوں میں شہزادہ قاسم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ماتم آتا ہے، محرم آتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں، محرم آتا ہے تو روتے ہیں، محرم آتا ہے تو حسین یاد آ جاتا ہے، محرم آتا ہے تو نوجوانوں کو علی اکبر یاد آ جاتا ہے، میرے ماؤں بہنوں کو زینب کبریٰ یاد آ جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن آپ حسین کو ماننے والوں میں سے ہو، آپ علی مرتضیٰ کو ماننے والوں میں سے ہو، آپ محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں میں سے ہو، آپ اپنی زندگی کا ہر شعبے میں علی کو یاد کریں، ہر شعبے میں حسین مظلوم کربلا کو یاد کریں، ہر شعبے میں علی اکبر کو یاد رکھیں۔ آج ہمارے لائف سٹائل کو دیکھو، چونکہ آج شادی کا دن ہے، شہزادہ قاسم کی شادی کا دن ہے آج، تو میں طور و طریقہ اسلام اور ہم کے موضوع پر میں بول رہا ہوں نا، لہٰذا میں اسلام نے میاں بیوی کے درمیان کیا حقوق رکھی ہے، شادی کیسے ہونا چاہیے، ان موضوعات پر میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔
آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ، سب سے زیادہ ریشو پاکستان میں ہے طلاق کی، یہ بات آپ مانتی ہوں گے، سب سے زیادہ پاکستان میں۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے۔ میاں دن بھر، رات بھر، دن بھر باہر کام کرتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، مصیبت جھیلتا ہے، پھر جھیلنے کے بعد گھر میں آتا ہے تو بیوی میاں سے کیسے بات کرتی، کیسے بات کرتی؟ آپ کو پتہ ہے کیسے بات کرتا ہوگا؟ آج کل ویسے یہ واٹس ایپ، فیس بک، گھر میں آنے سے پہلے راستے میں بیوی میاں سے فون پر پوچھتے ہیں، فون پر گھر کے اخراجات اس کے سامنے رکھتے ہیں، فون پر اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ بیچارے میاں ایسا سوچتا ہے کہ گھر میں جانے سے تو بہتر ہے کہ میں گاڑی کو کسی اور طرف موڑوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلامی طور و طریقے کو نہیں جانا، اسلامی طور و طریقے پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے میاں بیوی کو نہیں سمجھ پاتی، بیوی میاں کو نہیں سمجھ پاتی، اسی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے مولویوں کے پاس، مولانوں کے پاس تعویذ لینے جانا پڑتا ہے ہمیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اسلامی طور و طریقوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ بیوی میاں جب آفس سے آتی ہیں، مشقت دن بھر کی ٹینشن لے کر گھر میں آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اسے گھر کی ڈیمانڈ سامنے نہ رکھے، گھر کے اخراجات سامنے نہ رکھیں، بلکہ پیار سے، آہستگی کے ساتھ اسے اس کے حال پوچھیں، اسے اس کی آفس کا پوچھیں۔ آتے ہی دن میں جو ہے ہمارے بیوی جو ہے، آج کل کی معاشرے میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیا کرتے ہیں میاں جو بیوی کو جو ہے، بیوی جو ہے میاں سے گھر کی ڈیمانڈ رکھتی ہے، اپنی ڈیمانڈ رکھتی ہے۔ بیچارہ میاں جو ہے اسے گھر میں آنا جو ہے قید لگتا ہے گھر، کیونکہ ہم نے طریقہ اسلام کو نہیں مانا، ہم باہری ممالک مغربی طور و طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کرے گا تو زندگی میں سکون نہیں ملے گا ہمیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں طریقہ اسلام یہ ہے۔ پیغمبر کے دور میں ایک آدمی تجارت کی غرض سے، ٹریڈ کی غرض سے، بزنس کی غرض سے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو گھر میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد بیوی سے پوچھتی ہے گھر کے حال احوال ٹھیک ہے؟ کہتی ہیں جی میاں گھر کے حال احوال ٹھیک ہے۔ لہٰذا میاں بیوی جو ہے میاں کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بسترہ بچھا دیتے ہیں، اور استراحت، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد استراحت کے طور پر وہ سو جاتا ہے۔ رات جب وہ اٹھتے ہیں، نماز کے لیے جانے کے لیے اٹھتے ہیں صبح کی، تو بیوی میاں سے پوچھتی ہے اے میرے مالک، اے میرے شوہر، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ میاں کہتا ہے کہ پوچھو میری بیوی، کیا پوچھنا چاہتی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہمیں امانت کے لیے کوئی چیز رکھنے کو دے، اگر وہ مانگے تو ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ شوہر نے بیوی سے کہا ہمیں دینا چاہیے۔ تب بیوی نے جو ہے شوہر سے کہا ہمارے جو لڑکا پیدا ہوا تھا، ہم دونوں کی نتیجے میں جو ہے لڑکا پیدا ہوا تھا ہمارے لیے، وہ لڑکا وفات پا گئے، وہ مر گئے، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں، اس کی جنازہ پڑھوائیں گے اور اس کے بعد دفن کریں گے۔ اب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جانے کے بعد رسول کو بلایا، دفن کیا، رسول نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ان کے ہاں بیٹا پھر سے پیدا ہوا۔ یہاں پر بیوی نے کیا کیا؟ میاں کو ٹریڈ کے لیے گیا ہوا تھا باہر ملک میں، اس نے گھر میں آنے کے بعد پوچھا بیوی سے، صحابہ نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر کے حال احوال ٹھیک ہے، بیٹا وغیرہ ٹھیک ہے؟ تو بیوی نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، گھر کے حالات، کھانا کھلایا، پانی پلایا، پھر اس کے بعد سلایا۔ ہمارے اس زمانے کے طرح ہمارے سوسائٹی میں جو چلتا ہے اس طرح تو نہیں کیا نا بیوی نے، بھائی گھر میں آ کے بیٹا مر گئے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں پہننے کو کچھ نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا نا بیوی نے، بلکہ کہا سب کچھ ٹھیک۔ اس کی وجہ سے پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی اور انہیں اولاد پیدا ہوا پھر سے۔ تو ہمارے لیے چاہے ہم جو ہے اپنی زندگی ہر شعبے میں اہل بیت کو یاد رکھیں، ہم طریقہ اسلام کو یاد رکھیں، وہ آپ اسلام کو یاد رکھیں۔ اگر ہم اسلام کے مطالعہ کریں، اسلامی تعلیمات کا، سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، تو ہماری زندگی میں بھی سکون ہی سکون ہوگا،
ہمارے زندگی میں بھی سکون اور سکون ہوگا. ہمارے آج کل سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں, بیوی جو ہی شوہر آتا ہے گھر میں, شوہر کے لیے ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں, شوہر کے لیے طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. بھائی دوسرے کی بیوی نے جو ہے اتنا اچھا کپڑا خریدا ہے, آپ ہمارے لیے نہیں خریدو گے. دوسرے کے بچوں نے اتنا اچھا کپڑا خریدا ہے, آپ ہمارے بیٹوں کے اور ہمارے اولادوں کے لیے کپڑا نہیں خریدیں گے. اس طرح باتیں کر کر کے نا بیچارہ ٹینشن ہو جاتے, تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے میاں, جلدی بڑھاپے کی شکل اختیار کر جاتا ہے میاں کی. آپ سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں. آپ ام کلثوم, زینب کبریٰ, فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہو میرے لڑکیوں, میرے ماؤں بہنوں. کبھی زینب کی, کبھی ام کلثوم کی سیرت پڑھی ہے, کبھی فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھی ہے؟ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا فاطمہ الزہرا کی؟ فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی میں کبھی علی ابن ابی طالب سے مطالبہ نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. ایک دن بخار ہو گیا, فاطمہ الزہرا کو بخار ہو گئی. علی ابن ابی طالب آتا ہے اور فاطمہ سے پوچھتا ہے, اے میرے بیوی, اے سیدۃ النساء العالمین, آپ کچھ اپنے لیے ڈیمانڈ کریں, مانگیں. فاطمہ نے آج کبھی آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج مانگو. فاطمہ نے علی ابن ابی طالب سے عرض کیا, یا ابن ابی طالب, آپ مجھے کوئی ایسی آنچ نہیں آنے دیا, آپ نے کوئی ایسی حالت آنے نہیں دیا, کوئی ایسی کنڈیشن آنے نہیں دی کہ میں آپ سے خود پوچھوں, خود لینے کے لیے بولوں, مانگوں. ایسی حالت آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا. لہٰذا میں نے آدھی کبھی بھی آپ سے نہیں کوئی سوال نہیں کہا, کوئی چیز نہیں مانگا. علی ابن ابی طالب زہرا سے عرض کرتا ہے, زہرا آج مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو, آج بیمار ہو, آج مانگو. زہرا کہتی ہے, آپ اتنا اصرار کرتے ہیں تو میرے لیے ایک انگور لے کر آئے. علی ابن ابی طالب قمبر کو بازار میں بیچتے ہیں, قمبر بازار میں گھومتے پھرتے ہیں, انگور کی کیونکہ موسم نہیں تھا, انگور نہیں ملا. علی ابن ابی طالب خود جاتے ہیں, جانے کے بعد علی کو سننے میں آتا ہے کہ کوئی کسی یہودی نے جو ہے انگور جو ہے, انار جو ہے, کسی یہودی نے جو ہے رکھا ہوا ہے, اسٹور کر کے, سیو کر کے رکھا ہوا ہے. تو علی ابن ابی طالب اس کے پاس پہنچتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, انار ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انار ہے. علی ابن ابی طالب سے پوچھتے ہیں کہ انار ہے لیکن ایک ہے بس, وہی میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, میری بیوی نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا, لہٰذا فاطمہ الزہرا کے لیے میں دگنی قیمت دوں گا, فاطمہ الزہرا کے لیے یہ انار مجھے دے دو. تب اس یہودی نے کہا, یا ابن ابی طالب آپ لے کر جائیں. علی ابن ابی طالب نے 4 درہم دیا اس یہودی کو, اور وہ انار, روایت میں آتا ہے انگور بھی ہے انار بھی, انار لے کر آتا ہے. لے کر آنے کے بعد جب لے کر گھر آ رہے تھے علی ابن ابی طالب, تو کسی خرابے سے آواز آنے لگتی ہے. علی ابن ابی طالب وہاں جا کے دیکھتا ہے تو کوئی فقیر نظر آتا ہے جو کہ نابینا ہے. علی ابن ابی طالب سے کہتے ہیں, یا ابن ابی طالب, آج امیر المومنین 3 دن ہوا ہے کچھ کھانے کو نہیں ملا, آپ مجھے کھانے کو دیں. تو علی ابن ابی طالب کہہ سکتے تھے نا, بھائی روٹی کھاؤ گے؟ علی ابن ابی طالب نے پوچھا اس سے, روٹی کھاؤ گے, کھجور کھاؤ گے, کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا, دیکھو یہاں امتحان ہو رہی ہے, محبت خدا کی امتحان ہو رہی ہے یہاں پر. علی ابن ابی طالب سے وہ فقیر کہتے ہیں کہ مجھے انگور چاہیے, مجھے انار چاہیے. علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں کیا کہ وہ تو نابینا تھا نا, دیکھ نہیں سکتا تھا, میں آپ انگور تو میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کے لیے کھجور پیش کروں یا کچھ اور پیش کروں, انگور نہیں ہے, کہہ سکتے تھے نا. اگر ہم علی کے جگہ پر ہوتے تو ہم یہی کہتے نا, ہم اپنی بیوی کے ہمارے لیے عزیز ہے, کوئی فقیر ہمارے لیے عزیز نہیں ہے, اللہ ہمارے لیے عزیز نہیں ہے, اپنی بیوی عزیز ہے نا ہمارے لیے. تو علی ابن ابی طالب نے اس فقیر کو کہا, میرے ہاتھ میں انار ہے, لہٰذا میں انار کے ایک ٹکڑے آپ کو دوں گا, دوسرا میرے ایک بیمار ہے, میں اس کو لے کر جاؤں گا. جب انگور کو علی ابن ابی طالب نے انار کو 2 حصہ کر دیا, کرنے کے بعد اس فقیر کو دے دیا. فقیر کو دینے کے بعد فقیر نے اس کو کھایا. کھانے کے بعد علی ابن ابی طالب سے عرض کیا, یا ابن ابی طالب, امیر المومنین, آپ دوسرا ٹکڑا بھی مجھے دے دیں. دیکھو یہاں امتحان ہو رہی ہے, دوسرا ٹکڑا بھی مجھے دے دیں. علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں کیا کہ میرے بیوی خود گھر میں بھوکی ہے, میری بیوی خود گھر میں پہلی دفعہ اس نے مجھے کچھ مانگا ہے, میں تمہیں نہیں دوں گا, نہیں کہا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب اس کو بھی اس فقیر کو دے دیا. دینے کے بعد علی ابن ابی طالب بستی میں کہتے ہیں نا, علی لکھل اونگنانسوں, علی ابن ابی طالب شرم و حیا کے ساتھ گھر میں گیا. کیا دیکھتے ہیں؟
پہلے فاطمہ بسترے سے نہیں اٹھ پا رہی تھی، لیکن ابھی علی کیا دیکھتا ہے؟ فاطمہ بسترے سے اٹھا ہوا ہے، فاطمہ گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، فاطمہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو رہی ہیں۔ علی دروازے سے شرم و حیا کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے، یا فاطمہ کیا ہوا اچانک؟ آپ بیمار تھے، بخار تھے آپ کو، لیکن آپ ابھی اٹھ کے جو ہے گھر کے کام کاج میں آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تب فاطمہ الزہرا نے علی ابن ابی طالب سے عرض کیا، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جو ہے آپ باہر گئے، کوئی گھر کے دروازے پر آیا تھا اور اس نے انار کا انگور کا ایک پیٹی جو ہے دے کے گیا کہ علی ابن ابی طالب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر ایک آدمی جو ہے گھر کے دروازے پر آیا اور اس نے جو ہے انار کی ایک پیکٹ دے دیا۔ علی تو پوچھتے ہیں میں نے تو کچھ پیکٹ نہیں دیا، کچھ انار نہیں دیا۔ یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر آپ اللہ کے حضور میں فی سبیل اللہ ایک چیز اگر آپ دو گے تو 10 چیز آپ کو ملے گا۔ علی نے ایک انگور جو ہے فاطمہ الزہرا کے لیے ایک انگور تھا نا، وہ انگور فی سبیل اللہ وہ فقیر کو دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، دیکھو فاطمہ الزہرا کی عظمت، فاطمہ الزہرا کے موقع جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی اناروں کی ایک پیکٹ یا انگور کی ایک پیکٹ فاطمہ الزہرا کے لیے پیش کیا۔ واقعہ نقل کرنے کا، واقعہ ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری بیویاں، ہماری جو آج کل کی سوسائٹی میں جو بیوی ہے وہ خدا را شوہر کے لیے سر کا درد نہ بنے، شوہر کے لیے ڈیمانڈ کرتے نہ پھریں۔ آپ فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہیں، جس نے کبھی علی ابن ابی طالب سے ایک چیز بھی نہیں مانگا زندگی میں، ایک چیز مانگا وہ بھی فاطمہ الزہرا کو علی ابن ابی طالب نہ دے سکے۔ آج عجیب ہے، آپ جو ہے عید کے محفلوں میں ماتم میں آپ کو اہل بیت نظر آتا ہے، باقی دنوں میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ آج کہتے ہیں مولوی صاحب بچے خراب ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ نوجوان خراب ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں نا آج سب سے زیادہ یہی باتیں ہوتی ہیں، نوجوان خراب ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ نوجوان عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ بعض ایسے نوجوان بھی ہیں کہ مولوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وظیفہ دو، ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسے بھی نوجوان آج دیکھنے کو ملتا ہے، ہماری شادی کرا دو مولوی صاحب، ہمارے بات کو کہو، ایسے نوجوان بھی ملتے ہیں۔ خرابی نوجوانوں میں نہیں ہے، خرابی ماں باپ میں ہے۔ ماں باپ نوجوان کے مطالبے کو پورا کریں، شادی کرا دیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے، اس سے شادی کیسے کریں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آپ دنیا کے وسائل پر، سورسز پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تم اپنے اولادوں کی شادی کرو، یغنیکم من فضل اللہ، ہم اپنے فضل سے بے نیاز کریں گے۔ اللہ کا فرامین سنو اور ہمارے حالات دیکھو۔ نوجوان آج یونیورسٹیوں میں دیکھو نوجوانوں کو، آج کالجز میں دیکھو نوجوانوں کو، آج سکولز میں دیکھو نوجوانوں کو۔ نوجوان گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں عزیزم، نوجوان لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، نوجوان لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں عزیزم۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک دوست سے میرا ملاقات ہوا، میرے دوست 5 لڑکیوں سے بات کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا بھائی چھوڑ دو، اس نے کہا بھائی باس آپ نا آج کل جو ہے نا یہ گندی باتیں نہیں کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اسلام میں دوستی ہے لڑکیوں سے۔ آپ خود سوچیں، اسلام میں دوستی ہے لڑکیوں سے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ وہ سورسز بیٹے کو عطا نہیں کرتے، ماں وہ سورسز بیٹی کو عطا نہیں کرتے، جن کی وجہ سے نوجوان گناہ میں مبتلا ہو رہے، جن کی وجہ سے نوجوان مغربی افکار پر، مغربی طور و طریقے پہ چل رہے ہیں، اسلام کے طور و طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ مغرب میں کیا ہو رہے ہیں؟ 15 سال 10 سال جو ہے ایسے ہی لڑکی اور لڑکے ایسے ہی جو ہے گلشریں اڑاتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔
آج ہمارے ملک میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے سوسائٹی میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ خدا را میرا یہ گزارش ہے کہ تو طریقہ اسلام پر چلنے کی کوشش کرو۔ طریقہ اسلام اور ہم کی موضوع پر میں بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے افسوس ہوتی ہے جب بیٹی جو ہے، آپ کی بیٹی گھر میں حدیث روزۃ الفردوس میں ہے کہ بیٹی جب 9 سال کی عمر کو پہنچتی ہے یعنی بالغ ہو جاتی ہے، اگر بیٹی کی شادی نہیں کرا دو گے، ماں باپ بیٹی کی شادی کسی کے گھر میں نہیں کرتے ہیں، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہو، ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہے بیٹی کے ساتھ، حدیث پاک فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے آپ شادی کرا دو۔ عجیب بات ہے، آپ شادی نہیں کرتے، بیٹیوں کے گھر میں جو ان کی عمریں گزر رہی ہیں، بیٹے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، بیٹی گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہیں، آپ دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہیں، پروگریس کو دیکھتے ہیں، آخرت کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ آخرت میں فاطمہ زہرا کو آپ نے جواب نہیں دیا نا میرے ماؤں بہنوں، قیامت کے دن حسین مظلوم کربلا کو جواب نہیں دینا ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں۔ 13 سال کی عمر میں شہزادہ علی اکبر کی شادی کرایا حسین نے، 13 سال کی عمر میں۔ آج 13 سال کی عمر ہے شہزادہ قاسم کا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے طور و طریقہ اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نکاح کے وقت، اب مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے نکاح کے وقت ہمیں اہل بیت یاد نہیں آتا ہے، شادی کے وقت اہل بیت یاد نہیں آتا ہے۔ نکاح کے وقت کیا دیکھتا ہے بھائی، لڑکے کے گھر صحیح ہے، گھر کے لحاظ سے کیسا ہے، اس کے پاس پیسہ ویسا ہے، امیر ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے ہمارے لوگ۔ بھائی کیا پتا آپ کی بیٹی دینے کے بعد تو اس کی جو ہے پروگریس، اس کی ترقی پستی میں بدل جائے، کیا پتا وہ امیر سے غریبی میں آ جائے۔ عجیب ہی نکاح کے وقت یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی کے وقت ہمارے عورتیں، ہماری ماں بہنیں شادی کے وقت پتہ نہیں کتنے اس کی میک اپ پر کتنے جو ہے پیسہ خرچ ہوتا ہوگا۔ سننے میں آیا ہے 15-20 ہزار تو کم سے کم میک اپ پر خرچ ہو جاتا ہے۔ بھائی لڑکے نے آپ کی پہلے شکل سے پیار کیا ہے نا، پہلے شکل سے کو دیکھ کر پسند کیا اور آپ کو حلقہ بھیجا، آپ کے لیے نکاح نامہ بھیجا، ابھی آپ سج کر سنوار کر کسی کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ معاشرے کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سوسائٹی کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ماؤں بہنوں، سیرت اہل بیت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ سیرت فاطمہ الزہرا پر چلنے کی آپ باتیں کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا کی آپ کنیز ہونے کی باتیں کرتے ہیں، زینب اولیاء کی کنیز ہونے کی باتیں کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم کی عزیز ام کلثوم کی کنیز ہونے کی آپ باتیں کرتے ہیں، معصومہ قوم کی کنیز ہونے کی باتیں کرتے ہیں، تو میں آپ کو سیرت بتاؤں، فاطمہ الزہرا کی سیرت بتاؤں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے باقستون رجال اقول میں یا گول مصف فقیر کو صدقہ من فاطمہ سے، شادی کے جوڑے کو بھی فاطمہ الزہرا نے فقیر کو عطا کیا۔ جہیز میں آج جہیز کی باتیں کرو، تو طریقہ اسلام ہے یہ۔ جہیز میں آج باپ جو ہے لڑکیوں کو کیا کیا نہیں عطا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نا بچے کو جو ہے نا یہ چیزیں دینا پڑتا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے دو، لیکن اتنا بھی نہ دو کہ بیچارہ باپ جو ہے عمر پر قرضے میں ڈوبا رہے۔ بیچارہ باپ دوسرے لڑکیوں کے بھی شادی کرنا پڑتا ہے اسے، لڑکوں کی بھی شادی کرنا پڑتا ہے اسے، قرضہ لے کر جو ہے بیچارہ باپ نہ قرضہ لے کر دوسروں کو بھی دکھانے کے لیے قرضہ لے کر شادی کرتا ہے۔ آج مولوی جب فاطمہ الزہرا اور علی ابن ابی طالب کی شادی کی بات کریں نا تو کہتے ہیں اگر علی اور فاطمہ کی شادی تک کی طرح ہم بھی شادی کریں گے تو معاشرہ کیا کہیں گے، ہمارے جو ہے خاندان کیا کہیں گے، لوگ ہمارے کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ آپ کو اس کی فکر ہے، لیکن قیامت کے دن فاطمہ الزہرا آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کس طرح کی، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کس طرح کی، حسین نہیں پوچھیں گے ہم سے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ میک اپ کرتے ہیں آج کل، میک اپ پر 15-30 ہزار تک خرچ ہوتی ہوں گی میرے خیال سے، کیا فائدہ ہے؟ حسین مظلوم کربلا کے عزاداری میں وہ لوگ آئیں
جو اپنے اندر شعور و بیداری چینجنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مائیں بہنیں کو آنی چاہیے جو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں۔ رسمن آپ آزاداری کر کے چلنے جانے کی کوشش مت کریں، رو کر جو ہے آزاداری برپا کر پر پھر چلا گیا گا۔ یہاں پر ہدف حسینی کو مد نظر رکھے، ہدف فاطمہ الزہرا کو، ہدف علی ابن ابی طالب کو، طریقہ اسلام پر پابند ہونے کی کوشش کریں۔ دوسرا بیوی کی حقوق، بس آخری بات بیوی کی حقوق۔ گھر میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے ایک استاد صاحب بیچارے کرتے بھی نہیں ہوتا ہوگا میرے خیال سے، گھر میں بیوی کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہوگا، پتہ نہیں اس سے جو ہے لڑکے مزہ میں کہتے تھے آج سر نے نا بیوی لا دلین سر کو کھوانگ ہم کھانا کا لے فتوسیوت خاندار کو کھوانگ کا فتوسیوت۔ معاشرے میں ہمارے گاؤں میں ہوا ہے میرے ساتھ، میں جو ہے گائیں کی دودھ دو رہی تھی، کسی نے مجھے دیکھ لیا، میرے ہمارے سوسائٹی کا ہمارے پڑوسی کسی نے دیکھے، جب پھر گھر میں آتا ہے ہاں بہت صاحب بھی گائیں کی دودھ دوتی ہے، اس طرح کہہ رہی تھی۔ ہمارے پڑوسی کے ایک محترم بزرگ، مومن بزرگ، جو خود گائیں کی دودھ دوتی تھی، بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا تھا، جب وہ کام کاج میں ہاتھ بتاتا تھا یا گائیں کی دودھ دوتی تھی، لوگ اس کی مزاق کر رہے ہوتے تھے، خود نام غلامی علی لسنگیان نام غلامی زینا چسپن ریچن پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی نانو شاقنا چسپن ریچن پیغمبر خدا علی نانو شاقنا چی تو مت علی لا فاطمہ تھپی کا دودھ سے ہو، فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین تھپی کا دودھ سے ہو، علی ابن ابی طالب ہی دی کا اے بینو چولو دال پوسالین ہی کا تانگن دے کاشرون دی کا پھنگن علی سے دال پوسالین ہو، فاطمہ تھپی کا دودھ سے ہو۔ پیغمبر تو تو من پیغمبر زرت گار سوچ کی شوہر کی سوسے نامولا ہاتھ بٹائی بیسے سوسے نامولا مدد بیسے روح بیسے بغزان کرنا روح بیسے جسو بیسے دال سالنا ہزار شہداء پہ ثواب پہ زیادہ دے شوہر بلا صاحب تو اسلامی طور پر خود ہی یہاں خود کو سیود دے سنتے لنا، پیغمبر خود بغزان کا غیرتا، پیغمبر خود امت سے رہتا نور بانگ کنی، خود خرید کپشای مبارک کو خود سلاتے تھے پیغمبر۔ تو طور و طریقہ اسلام اور ہم کے موضوع پر میں آپ لوگوں کا مطالب پہنچتی، افسوس کی بات آج ہمارے زندگی میں نہیں ہے۔ غاتی زندگی اہل بیت صرف ماتا نیسا ایتومت، غاتی زندگی اہل بیت صرف عید کنی مجالس کنی نیسا ایتومت، باقی ایجوکیشن اہل بیت گایت پین پتا میت، رشوت بین میگا اہل بیت ایتومت، سود بے کا اہل بیت ایتومت، گناہ بے کا اہل بیت ایتومت، زنا بے کا اہل بیت ایتومت، باقی غاتی لین دین بے والا اہل بیت ایتومت، کانا بھونو لسپیرت آمی والا اہل بیت چیبت سپیرت آمین سوک ایتومت، من لا دوخ چکی اللہ اہل بیت دوخ چکی مین سوک پتا وامت غاتی من لا دین کاربو والا اینو سام باستون چکوینیوت عزیزم قصیر اللہ وینیوت دین حسین مظلوم کربلا خامیس آل ایوہ اصحاب کنسان بدل جائے شہادت پھنس حسین مظلوم کربلا خامیس ایوہ اصحاب پیوت حسین اتان لالتانا اصحاب کن تھومین پا خیل لالتانا عباس علامدار سوکن علی اکبر تون شہزادہ قاسم سوکن جوان کن تھومین پا حسین لا دینی حسینی تانا خیل لالتانا اصحاب کن چکسان تھومین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ حدیثاً مری فوفنگ اس کا اون محمد حسین نی سٹوک پی کا حسین نی کا قربان بیت بیستی با اللہ عزیزاً دیرین شہزادہ قاسمی بہاری امت قربانی منی میں ترہ واقعہ چک پیش بیت دوئی بالا قیسی رو لگت شیطان ریچانی خوشا حسن مجتبالا زہر من منا حسن مجتبای چینمو پارانا پارا سوسینا باہرو او منا منگوڑ چگینو دیتا بھی چینمو تاسے یوت با زینب کبریٰ نا ام کلثوم اومت ہو منا حسن مجتبا سے حسین لگ اصل جوت چسپا نری شریف ہونو حسین دی منگوڑ بھی یوت بھی یہ چینمو پارانا پارا سو بھی چینمو یہاں شومو بزر بوس دیرے دے مننا
شهزاده قاسم سنچه بلبیس این پا او سنا حسن مجتبی ابراهیم بیگه بیوزنا چو زرین متاسا بده سکیاسه شهزاده قاسمی سمگینا کلثوم زینب کبرا فروازی حسین مظلوم کربلا را زرت یعنی شهزاده قاسم آها کر زر بنا حسن مجتبی زرت همه کر یک یوک شاید حسن مجتبی لا کربلا امامت نگاهی کا کربلا یک استنیو تنزوک چاپونگالا یو سمت کربلا یک چکیان نظر تانا یالا موزین ول کربلا اینو حسین مظلوم کربلا سی شب عاشور شهدا کنی فریس پو خورنا فریس کنی نو میتا کنزر نونگنت با حبیب ابن مظاهر زرس مسلم بن اوساجات زرس خور بن یزید ریاحی میتا خسالنس علمداری میتا خسالنس علی اکبری میتا خسالنس شهزاده قاسمی میتا خو للما گرگور وانا کو اهول لا تنگا سرجویتسو جبول بیت چسپانا ریچانی باسونچه آقا حسین کی میتا خویو دمیت حسین مظلوم کربلا لا قاسمی جذبور همانا حسینی قاسم نظرت قاسم یاری میتا خوشایود علی اصغر میتا خوشایود قاسم غیال سوال چیچه یا بنیا لنگی بوچو قاسم کیف عند الموت یالا موت bu چیشه زبنا قاسمی زرت چسپن ریچانی باسنسه حسین اگر موت کو یاری که قربان بیولا موت زربین نه احلا من الاصل نالا موت کو شهد پتسا میٹھا شسد زر وناش شب عاشور دی مراحل کن صوفی بالا پورا سوسر بانی سوم در صبح نمودار سوم اصحاب کن شهید سوم اونا محمد زا شهید سوم حسین مظلوم کربلا لاش یزید لشکری رولنا نداومت حل من مبارزه یا حسین لحسین یالارده پاچمزا لحسین یالا اصحاب شمس زبیتانون حسین لکنا قاسم لکنا قاسم لآخرتی گوارا وامد قاسم سوسه حسینی شتانا جنگی اجازت سال بنا حسینی زرت قاسم یعنی کاچو حسن مجتبی لختت نگاه یعنی چی بس جنگ والا اجازت میدن کربلا دو زربنا شهزاده قاسم سونس حسین بینسون کربلا این آنگونگیسی بیوا آنگونگیسی کربلا اینو شکوا شکایت دسپین گیلا دسپین چیکپو سوین زربنا فرواین قاسم زیزین چیکپو سوین زربنا رباب بین نامیسان شامی غریبانی جالا شامی غریبان تننا ملعون چیزی سکینی روللا اشاره بین سکینی گوینو لغفتا منا رباب لده منظر پدو منا ربابی شکایت تغین زینب کبرا لعرز بیت زینب کبرا نی بونگه رولا توزی نی بونگه رولا توزی نی بونگه چی بیت ده ملعون پسی زینب کبرازی رباب لزرت گچی بیا ره رباب عباس علمدار دا شهید دو سمین گچی بیا وزیر دا شهید دو سمین گچی بیا گیسو شالی اکبر دا شهید دو سمین یانگی رو لطن مشوص ایچی کو سین پا زربانا ایچی کو دیدیم فرواین پا فروا اسکا چیکوت سکونه فروا زیان شکایت تنگن زینب لا عرض بیت زینب
یا لکوت مت ننجو زینب یا لکوت مت غلس کجی کو تازین چن غلا موزین با یوت اتا دنیای کنرگال مت پیتوسه یتیم شاهزاده قاسم این متوشیود نی بوچو این بینو فروار بین شخفنا حاضرین کوچی یتا غلا سن شخنا یتا کربلای کی ادراک ون شاهزاده قاسمی بینو فروار شخفنا شاهزاده قاسمی ما یو بسی ما یو بسی نیا شاهزاده قاسم من یو چولو یا الله دینی منظر چی خدا سولتن ممسون شک فروا حسین فرواسی شاهزاده قاسم نکت بوچو چی سو وانا بوچو سیزرت شوی غلس نیلا عذاب وید صحابونی سا ستروک کورست اون محمدی سا ستروک کورست نا حسین مظلوم کربلا شده بار وید حسین نگا بار زوست اغن نگا جنگ اجازت بینت من نمت زیزی نیسنی بلا عذیت تو من نیسنی لچت زیزی سی کسال میومد بوچو یاری بابا سی کسال میوسیوت یالا مصیبت چی گا جایی کا تھوز اسناره یاری چنگ لقپی گا تاویش چیز یوت ده تاویز پو کھول التاسنا حال یوت تاویز پو کھول التنا حسن مشتباسی حسین مظلوم کربلا لا وصیت نامه بسیوت شیری بسیوت سوک یا بنیا قاسم اذا وجد عمك الحسين غريبا مظلوما بدری چنی بوچو قاسم کربلای سرزمینی کا حسین مظلوم ہونا کربلای سرزمینی کا حسین اکیلا ہونا کربلای سرزمینی کا حسین غریب و غربا ہونا یہ بوچو یعنی حسینی کا سٹوکس کر بھی نے اشرکم اللہ دی وصیت نامه تعویض بود همانا شاهزاده قاسمی تک خوشحال وین حسین مظلوم کربلای دولت سرای شخص نه کسل میومد یا اما هذه وصیت ابی و هذه اجازت حربی حسین چسپناری جنی بازونزی یعنی غلا جنگی و اجازت ممین منا نسیاری پونو حسنی جنگی و اجازت من تی وصیت نامو خوری این حسین مظلوم کربلا سی وصیت ده تعویض کو کھول تنا تعویض می این یاس برور بیسیوت سو که حسین کربلا این سومت وانا بوچو قاسم یانگ حسین کا سٹوک کر دیم دره قاسم ایشین تھاتیوت حسین کا سال بیومت قاسم اون دوسنا نیسا غلاسن یاری بابا سی وصیت چی بیسیوت وصیت دو بیسیوت پین نی فاطمه کبرا یاری عقد منذر پین غلا منذر یوت پین یاری بابا سی وصیت بیسیوت پین وانا حسین مظلوم کربلا سی دے مصیبت نا دے رنج و غم عالم پیسان حسین مظلوم کربلا سی فروال حضرت یہاں سو سے لباس کو تیار بیوس زینب حضرت یہاں سو سے شیروانی تیار بیوس اور حسین مظلوم کربلا سی بیش نرگشے بیسے قاسم شو سے نا قاسم نا فاطمہ کبرائی نکاح حضرت باستون ہوئے باستون سون سے قاسم باستون بسلی بالا قاسم جنگ رول لوانا حسین مظلوم کربلا سی روزت الشہداء لا دی روایت پر نقل سون سے یوت حسینی قاسم لا زیرہ یا زیرہ
زیراس کن میپا قاسم لا چاز اون زیراس کن جنگ تامانا گار تیر نیزه جگ اون زیرو لو فوق پینتا اندر جنگ میون پا نازو جنگ میون پا حسینی قاسم لا زیرا سن سے کیوں قاسم قلاس کن قاسم لا برابر و آمد تو شغوت تو سنتے وید قاسم زرت باسن سے یہاں یو بے سے تو نہ زیرا مگون مجابی وید حسین مظلوم کربلا سی قاسم یہ گوتھوت پو چتے پھاسنا گوتھوتی رول چیکو دی رول تانگت اور قاسم لا کفن پس کو نہ کربلا ای رول تانگت والله قاسم جنگی و تو منا آل حرم قاسم لا فرواز قاسم لا فاطمه کبرا چقو تازه بخموز قاسم لا جفل بیت قاسما ایچ ظلم و بدادا قاسم جوچی رسم دامادین گار داماد چی بخستون به نرگمو بیاپا دیرین کربلای که بخپشو زنا کربلای گرگمو مید کربلای که کوکون نبوغا خیوت کربلای کوکون نبوغایی که قاسم جنگی تنگت والله قاسم جنگینو قاسم شخص دنر هدر کراری توین با قاسم دنر خطرناک انداز چی قاسمی جنگ بیت که چای کئی هزار واصل جهنم تنگت واصل جهنم تنگت تاهی بالا عمر سالا ده منظر بتومن عمر ساتی منظر بتومت ازرق شامی لذرت لا ازرق شامی چالا سمدو تو جو چین سمدو چالا ایک نوجوان چین سمتا نه جو اهل بیت خاندانی نہیں کیا چادر بنا 1000 تاپی برابر این کان شهزاده قاسم قتل به شهید جز ازرق شامی زرت لی عمر سر کان چیز دیوین نه 1000 تاپی برابر دوستن کان شهزاده قاسمی مد مقابل به نتامینا نه زنگی فرود بنگد کوزی خاری فروز تونگا باری که خاری فرون تاس شهزاده قاسمی سی فون واصل جهنم تنگن سون دیره ازرق شامی لخاوس خریفون قتل بیت هو من ازرق شامی میدانی اومد ازرق شامی میدانی اومد و من حسینی هر بینو لخ بولننا بارگاه خداوندی دعا بیت پروردگار نیبوچو شهزاده قاسمی شهدای فیریس به میتا قیود بین پروردگار یود نزندی ازرق شامی تکبر پو سنگ میلایی بیا چک سنه یانگی علی اصغری علی شهزاده قاسمی روح پو پرواز و چکه یوی که قضا دعا بیت پاک پروردگار یا اللہ یری عزت و جلالہ رسن ناز کا پاک پروردگار مومنہ بوسا بوشنگ بنی دعاس کا لیوت سی دعا یا اللہ یوتنا جائز مقاصد چیوتنا یا اللہ بمارے روا چکے یا اللہ پروردگار علم دی مجالس کن یا اللہ زینت ذوق دی مجالس کن آگے تھون چکا نشر بیخان کن کیون خان کن دی پورا لا یا اللہ کھمسنی کن چی جائز مقاصد چیوتنا بمارے یانگ روا چکے یا اللہ پروردگار حسینی قاسمی حق بیستی دولا نزگت قاسمی ام فروا سیزدی سو بیده سیزولا نزگت یا اللہ نیا پورا لا یا اللہ دین دونی رای چمنی چیک بسن تعلیم حاصل بیت یا توفیق شده بیت یا اللہ یا اللہ نیا عاقبت بالخیر بچکه یا اللہ ونا حسین مظلوم کربلا سی شهزاده قاسمی حق این دعا دیست ونا شهزاده قاسمی ازرق شامی سا واصل جهنم تمد تاهی بالا حضرت شهزاده قاسمی بیت همه تو من عمر ساتی زرت لی شام نا کوفا کن چون چنی میمین کتان پورا لغت نا قاسمی کا کتان حمله بیت پورا لغت نا اوبی لاپی اوبی چگا گو شهزاده قاسم لطیانت سو ملعون چی که دو پشتو که حسین شهزاده قاسمی
گوه بیت یا منا شهزاده قاسم تگنا کرگر بیت شهزاده قاسم یزیر ماهو ادرگنی چاچا گیره کتونی گی سلام بو یاری ندوشی گیره کتونی حسین مظلوم کربلا عباس علمدان علی اکبر کیته روی کتونه من شهزاده قاسم زیرو مگون ما سوبیلا زیرو برابر موبیلا شهزاده قاسم یو بیز سوبیل با شهزاده قاسمی کاتری تازه نه شهزاده قاسم جست خاقی پوپونا پوپوسوس سوک جس طرح ماتنگ یولا چولی تو نزوک پو حسین مظلوم کربلا دی دخون چه گروه سنده دخون بینو شهزاده قاسمی جست خاقی ٹکرو سوپن چولی تو سوک بزنده رومال بی تازه رومال با دومی تم زنا رومال با هر عالم رولا یک بزن کنوهت والله فروالا تو منا فرواسی کسل بیوید زینب گی بوشه رولا تاسی زینب کلزوم گی بوشه رولا تاسی های گی بوچو توسی گی بوچو دخونی لغا خرومازو خوزینی کرنگن نا گی بوچو نتوسی دخونی لغا خرومازو خوزینی کرنگن نا خوزینی کرومو تو منا